حضرت بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے محترم استاد مولانا حافظ غلام مرتضیٰ سے بھی خاصا لگاؤ تھا اور ان کی خدمت عین سعادت سمجھتے تھے۔ ایک بار حافظ صاحب کی ایک نیک اختر کی تقریب عروسی تھی۔ حضرت بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ بھی مدعو تھے۔ آپ کو مہمانوں کی خدمت پر مامور کیا گیا۔ شاگرد کی حیثیت سے آپ نے جملہ انتظامات میں نہایت خلوص اور تندہی سے حصہ لیا۔ مہمانوں کی اتنی کثرت تھی کہ ایک لمحے کی بھی فرصت نصیب نہ ہوئی۔ اتفاق سے اس دن آپ کے روحانی مرشد حضرت شاہ عنایت لاہوری ہی حقیقی بھتیجے اور داماد مولوی ظہور محمد صاحب خاص طور پر لاہور سے ملنے آئے۔ مولوی ظہور محمد صاحب اپنے خسر روحانی تلمت بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھے اور اس لحاظ سے حضرت بلے شاہ میلے کے پیر بھائی بھی تھے۔ حضرت بلے شاہ کو مہمان خصوصی کی اطلاع دی گئی تو آپ نے اپنے ایک درویش کو ہدایت کی کہ ان کی خاطر مدارت میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی جائے اور فرمایا کہ مہمانوں سے فارغ ہو کر میں ان کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اتفاق سے حضرت بلے شاہ جی تمام رات شادی کے کام سے فرصت نہ پا سکے۔ ادھر مولوی ظہور محمد صاحب اپنی جگہ ہمتاً منتظر رہے۔ بامی اتفاق کی بنیاد پر انہیں پوری توقع تھی کہ حضرت بلے شاہ پہلے ضرور ملنے آئیں گے، مگر وہ نہ آئے تو قدرتی طور پر وہ مایوس ہو گئے۔ صبح ہوئی تو مولوی ظہور محمد صاحب بلا اطلاع لاہور واپس چلے گئے اور اپنے خسر سے حضرت بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی بے اعتنائی کی شکایت کی اور یہ تاثر دیا کہ انہوں نے غرور اور تکبر کی وجہ سے مجھ سے ملنا کثر شان سمجھا۔ حضرت شاہ عنایت نے بھی اپنے چہیتے شاگرد کی غیر متوقع بے رخی کو سخت ناپسند کیا اور جلالت میں آ کر حضرت بلے شاہ کو اپنے روحانی فیض سے محروم کر دیا۔ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ حضرت بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً محسوس کر لیا کہ ان کا دامن مرشد کے فیض سے خالی ہو چکا ہے، چنانچہ آپ نے شادی کے کام دھندوں کو چھوڑا، اپنے ڈیرے پر آئے، درویشوں کو جمع کیا اور مستانہ سے خفا ہوئے کہ مہمان کو جانے سے کیوں نہ روکا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ نور کے تڑکے ہی کسی کو خبر دیے بغیر چلے گئے۔ حضرت بلے شاہ نے اپنے ڈیرے کا انتظام مستانہ کے سپرد کیا اور قصور کو کچھ عرصے کے لیے خیر بات کہہ دیا۔ بڑے وقتوں کے بعد آپ اپنے مرشد شاہ عنایت میلے کے شتاری سلسلہ کے بزرگ شیخ محمد غوث گواری کے مقبرہ پر حاضر ہوئے، جو قلعہ گوار میں واقع ہے اور قریب ہی نامور راگی تان سین کا مرکز بھی ہے۔ خواب میں آپ کو شیخ محمد غوث گوالری کی زیارت ہوئی، جنہوں نے آپ کو عرفان کی دولت بخشی اور تان سین کی قبر پر بیری کے ڈائی پتے کھانے کی ہدایت فرمائی۔ صبح آپ نے حسب فرمان تان سین کی قبر پر درخت سے پتے کھائے، جس سے آپ میں موسیقی کا کمال پیدا ہو گیا اور آپ کی طبیعت کو سکون حاصل ہوا۔ گوالیار سے آپ قصور آئے اور ایک دن ٹھہر کر لاہور چلے گئے۔ وہاں ان قوالیوں سے ملے جو حضرت شاہ عنایت ہونے کی محفل میں عارفانہ کلام گایا کرتے تھے۔ آپ نے انہیں بتایا کہ آپ سفینہ کے بیس میں اپنے پیر کی بارگاہ میں رسائی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے حضرت شاہ عنایت کے فردی ہندوستانی مغنیہ کے فن موسیقی کی بہت تعریف کی اور پیش کرنے کی اجازت چاہی۔ حضرت شاہ عنایت یہ بولے، ہم اس مغنیہ کو خوب جانتے ہیں اور جمعہ کے دن سماع کی اجازت دے دی۔ حضرت بلے شاہ یہ بہت خوش ہوئے۔ جمعہ کے روز آپ نے مغنیہ کا بیس بدلا اور قوالوں کے ساتھ مرشد کی محفل میں جا پہنچے۔ مرشد کے فراق میں آپ نڈال ہو چکے تھے۔ قدم بوسی کی تمنا نے بے کل کر دیا تھا۔ جن مصائب کے ساتھ روٹھے پیر کو منانے کے لیے ہندوستان کا سفر کیا تھا، اس سے آتش شوق اور بھی بھڑک اٹھی تھی۔ اس پر موسیقی کے فیض نے کلام میں سوز و درد کوٹ کوٹ کر بھر دیا اور بول کر جادو کا اثر بنا دیا تھا۔ پھر مرشد کو جلد از جلد منانے کا خیال بھی دل میں چٹکیاں لے رہا تھا، لہذا اپنے ایسے درد بڑے لہجے میں گانا شروع کیا کہ ساری محفل تحسین و آفرین کی صداؤں سے گونج اٹھی۔ خود سازانوں نے بھی دل کی اس قدر گہرائیوں سے نکلے ہوئے بول کبھی نہیں سنے تھے۔ آپ نے محفل کا یہ رنگ دیکھا تو آپ اصل مقصد کی طرف آئے اور اپنی مشہور کافی گانا شروع کر دی۔